السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ نہ بچے کو ہم نے سرکاری اسکول میں بھیجنا ہے، نہ علاج کے لیے سرکاری اسپتال میں، لیکن نوکری ہمیں سرکاری ضرور چاہیے ہوتی ہے۔ یہ مزاج جو ہے، کیفیت جو ہے جاری ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پہ لاہور میں یا سندھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں یا بلوچستان کے کچھ علاقوں کی، تو سرکاری جو ہاسپٹلز ہیں ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے اس کا اندازہ جو ہے وہ لوگوں کو ہو جانا چاہیے، اور سرکار کو بھی ہو جانا چاہیے۔ کیا مشکل وقت کے اندر ہی ہم اپنی بیسٹ جو ایفرٹس ہیں، بیسٹ صلاحیتیں ہیں وہی دکھائیں گے، یا ہمیں ہر وقت جو ہے تیار رہنا چاہیے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں اور پنجاب کے بیشتر علاقوں کے اندر اس وقت ڈینگی وائرس کے حوالے سے مہم جاری ہے، مسائل کا شکار ہیں لوگ، پرابلمز بھی ہیں، حکومت اس کے سلسلے میں کام بھی کر رہی ہے۔ اور اسی طرح سے سندھ کے اندر جو سیلاب آیا ہے اور جو پانی اوپر سے برسا ہے اور گرد و نواح سے بند ٹوٹے ہیں اور سیم کنال ٹوٹی ہیں اور لوگوں کے گھروں میں، آبادیوں میں شہر ڈوب گئے ہیں، گاؤں دیہات ڈوب گئے ہیں، تو اس کے بعد جب بارشیں رکی ہیں تو لوگوں کا ایک طوفان جو ہے وہ پکے کی طرف آیا ہے، یعنی بہتر جگہوں پہ پہنچا ہے، اور تقریباً جو ہے 80 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہو گئے ہیں۔ جو ہلاکتیں شروع ہوئی ہیں وہاں پر وہ زیادہ تر وہی ہیں جو صحت کے مسائل سے ہیں، کہ اب جو لوگ ہلاک ہو رہے ہیں وہ گیسٹرو یا دوسرے مرض کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ صحت جو ہے، جو کہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ کسی بھی چیز پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، صحت پہ نہیں کیا جا سکتا۔ لاکھوں کروڑوں روپے دے دیجئے یا نہیں دیجئے، لیکن صحت جو سب سے امپورٹنٹ ہے جناب، صحت دے دیجئے۔ اور صحت جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، جس کا ہم حکومتی سطح پہ اتنا اوورآل خیال نہیں رکھتے ہیں۔ اب کیا صورتحال ہے؟ اب ہمیں صحت کا، عوام کی صحت کا کتنا خیال ہے؟ ڈینگی کے معاملے میں اور خاص طور پہ سیلاب کے متاثرین کے معاملے میں صحت کے معاملات جو کیسے ہینڈل کیے جا رہے ہیں، کیسے بچاؤ ہو سکتا ہے؟ جو لوگ جا چکے وہ جا چکے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈینگی کا خوف کتنا موجود ہے، خاص طور پہ لاہور میں آج بھی جو ہے 10 ہلاکتیں ہو گئی ہیں۔ یہ بہت آسان ہے ڈاکٹرز کی جانب سے کہنا کہ جناب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے ڈینگی جو ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ روزانہ جو رپورٹس آ رہی ہیں، ہزاروں لوگ جو ٹیسٹ کرانے جا رہے ہیں، اور چند جو لوگ ڈیتھ ہو رہی ہیں، جہاں پہ لاشیں، یہاں پہ جو لوگ ہلاک ہو رہے ہیں ڈینگی کی، دہشت گردی کی بدولت، تو ان گھروں میں، ان خاندانوں سے پوچھیے تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہیں، جو کہ فوکل پرسن ہیں پی ایم اے فلڈ ریلیف کیمپ کے۔ السلام ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، آپ کو ویلکم کہتا ہوں پروگرام میں، بہت شکریہ۔ اور میڈیکل کمیٹی کے بھی چیئرمین ہیں آرٹس کونسل کے، آپ بہت عرصے سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہ ڈینگی کا مسئلہ جو ہے یہ پہلے یہاں پر آیا، کراچی میں کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر صغیر احمد بھی، جو کہ ایکس فیڈرل منسٹر، ایکس پروونشل منسٹر ہیں ہیلتھ کے سندھ میں، اور انہوں نے بھی کافی کام کیا ہے اس حوالے سے پچھلے 3 سالوں میں۔ اس کے علاوہ آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے ایم ایس می ہاسپٹل لاہور کے بھی، لیکن وہ نیکسٹ سیشن میں ہم ان کے پاس جائیں گے۔ ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں، ڈاکٹر صغیر احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، ان سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صغیر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ سر یہ بتائیے کہ جیسے میں نے کہا کہ صحت ہی سب کچھ ہے، اور ویسے تو جہاں پہ کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہوا ہے ان لوگوں کی صحت کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، لیکن اب جو ڈیزاسٹر ہو گیا ہے، خاص طور پہ سندھ میں ہم بات کرتے ہیں، اور آپ جب منسٹر رہے ہیں تو ڈینگی کے حوالے سے بھی بڑی ایک جنگ رہی ہے آپ کی، تو پہلے ہم تھوڑا سا سیلاب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت آپ خود ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون سے امراض ہیں، کیا صورتحال ہے، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان علاقوں میں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جو صورتحال ہے پاکستان کی، اس میں ایڈہاکزم کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور صحت کے شعبے میں جو ابتری ہے اس کی بنیادی وجہ ایڈہاکزم ہے۔ وفاقی سطح پہ بھی محکمہ صحت کو لاوارث چھوڑ دیا گیا، اور 3 سال بعد کوئی منسٹری یا منسٹر لگایا گیا، یا اگر چیف ایگزیکٹو یا پرائم منسٹر یا چیف منسٹر اگر اپنے پاس شعبہ رکھتا ہے تو یقیناً پرابلمز آتی رہیں گی۔ پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہم نے دیکھی کہ شہباز شریف صاحب یقیناً اچھی صلاحیتیں رکھتے ہوں گے، لیکن اگر 8, 10, 12 وزارتیں سی ایم لے کے بیٹھ جائیں تو اس کے بعد یقیناً پرابلمز آئیں گی۔ اسی طرح سے سندھ میں چیف منسٹر کے پاس اگر 12-15 شعبے محکمے ہوں تو وہ کس طرح سے ان پہ کنسنٹریٹ کرے گا، اور خاص طور پہ جو سوشل سیکٹر ہے اس کی اپنی الگ ڈیمانڈز ہیں، پریورٹیز ہیں۔
तो यकीनन वो कॉम्प्रोमाइज होगा, और जब कॉम्प्रोमाइज होगा तो यकीनन सूरत-ए-हाल खराब होगी। पिछले साल सैलाब में जो सूरत-ए-हाल थी उसमें जो डेथ टोल्स थी वो तकरीबन जो जारी की गई जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार थे, आज उनका मवाजना अगर आज के बारिशों और सैलाब से किया जाए तो यकीनन 19-20 का फर्क है। इस दफा जो बारिशें हुई हैं, जो सैलाब आया है, उसका जो अगर हम गेज करें तो वो उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितने पिछले साल के सैलाब की थी, जो सैलाबी रेले गुजरे थे। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वबाओं का फूट पड़ना, वबाई अमराज का फैल जाना, लोगों का उसी तादाद में हलाक हो जाना, ये वो लम्हा फिक्रिया है कि जो बता रहा है कि हमारी रिहेबिलिटेशन, हमारी रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज की क्या पोजीशन है। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है जिसको देखने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर सगीर, मुझे आप ये बात बताइए कि मैं मानता हूं ये बात कि पंजाब में भी सूरत हाल है कि हेल्थ की मिनिस्ट्री खुद शहबाज शरीफ ने रखी हुई है, सिंध में भी ये सूरत हाल है कि सिंध के चीफ मिनिस्टर कामिल शाह साहब ने जो है मिनिस्ट्री अपने पास रखी हुई है, और गो के इस वक्त काफ और फंक्शनल जो है उसने ज्वाइन किया था, बहुत सारी वजारतों ने दी गई, ये भी किसी को दी जा सकती थी अगर कैपेबल कोई होता, कोई डॉक्टर होता है तो ज्यादा बेहतर बात होती। सर, आपका जो दौर है वो ज्यादा पुराना नहीं, अभी खत्म हुआ है, जब आप हेल्थ मिनिस्टर थे, तो आप क्या ये बता सकते हैं कि मैं कराची से हट के बात करता हूं, हैदराबाद से, खासतौर पर इंटीरियर सिंध में जहां हॉस्पिटल्स के हालात जो है वो हमेशा से इतने कोई अच्छे नहीं रहे हैं, तो आपके दौर में ऐसी क्या चीजें हुई थी कि जिसका कुछ बेनिफिट जो है आज सैलाब मुतासिरीन को मिल रहा है? रिजवान, यही तो मैं बता रहा हूँ कि पिछले साल जो सैलाब आया था वो सिंध में दाखिल हुआ था, नसीराबाद बलूचिस्तान से जैकाबाद में दाखिल हुआ जी, और जैकाबाद से उसने अपना जो भी रूट था वो ट्रेवल किया नॉर्दर्न सिंध में लेफ्ट राइट कैनाल बैंक से, और उसके बाद वो ट्रेवल करता हुआ ठट्टा बदीन और दादू और जाम शोरों पे उसने अपना एंड किया। ठीक है। तो बात ये है कि भाई उसके अंदर 19-20 अजला उसमें मुतासिर हुए, कराची में भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए, 23 के 23 अजला मुतासिर हो गए। डेथ टोल्स जो थे वो बावजूद इसके कि बॉन की मोन ने, मार्गरेट चैन ने जो प्रेडिक्शंस की थी उसके मुताबिक वो डेथ टोल्स नहीं हुई, वो अमवात नहीं हुई, यकीनन लोग मुतासिर हुए। एक तो ये बात इसको मैं बताना चाहूंगा। दूसरी बात कि आज उस तादाद में लोग मुतासिर नहीं हुए, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, लेकिन उतनी तादाद में लोगों का मर जाना, ये कंपैरिजन है, ये एक मवाजना है। ठीक है। इसको और बारिशें हुई है, सैलाब के रेले नहीं गुजरे 11-11 लाख के जिसने पूरे आबादी को तबाह तहस नहस करके रख दिया हो, तबाह बर्बाद करके रख दिया हो। तो ये कंपैरिजन है जिसको देखने की जरूरत है, और यही वो चीज है कि जिसमें एडहॉकिज्म भी नजर आ रहा है, और जिसके अंदर आपने कहा कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, तो बात ये फर्क है। इस फर्क को देखें कि इसके बाद के क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, कितने 60-70 लाख के लिए अगर यूएनओ ने और यूनिसेफ ने और WHO ने अगर ये इंडिकेशन दे दी थी कि 60 से 70 लाख बच्चे मुतासिर हो जाएंगे और मौत के मुंह में जा सकते हैं, और फिर उनका ना जाना उस बड़ी तादाद में यकीनन गैस्ट्रो फैला। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पे रोकते हैं। अगर इन इलाकों का आप विजिट करें कि जो सैलाब से मुतासरा हैं, तो आप देखेंगे कि पानी ऊपर से आया है, तो इन इलाकों के जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी बुरी तरह से डूब चुके हैं, और खुद डॉक्टर्स जो हैं उन्हें अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई है, तो वो किसी की मदद क्या करें। जो मेडिसिन वहां पर थी उन हॉस्पिटल्स के अंदर, उसको मूव करना भी मुश्किल हो गया है। हम खुद जब शुरू से उन इलाकों में जा रहे हैं तो हमने ये देखा कि पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी जो है उन्होंने टेम्परेरी तौर पे जो अपनी डिस्पेंसरीज बनाई दी हैं और जो मेडिसिन फराहम कर रहे हैं, उसी से जो है काम चलाया जा रहा है। हम देखते थे इस तरह के डिजास्टर्स के हवाले से जो मूवमेंट होती थी, और डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद है, इनसे खासतौर पर मैं पूछूंगा ब्रेक के बाद कि अब किस पैमाने पर जो है वो डॉक्टर जो है वो जा रहे हैं उन इलाकों में, मेडिसिन जा रही है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कोशिश करेंगे कि सादा जबान में हम बात कर सकें। डॉक्टर सगीर भी हमारे साथ रहेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। डॉक्टर सगीर अहमद, एक्स प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर हेल्थ और मेंबर राब्ता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, हमारे साथ लाइन पर हैं इस वक्त, और स्टूडियो में हमारे साथ है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, फोकल पर्सन है PMA फ्लड रिलीफ कैंप के। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपकी जानिब आता हूं मैं। अब हम देखते हैं जो सूरत हाल है इसमें, आप ये नहीं समझते कि जो हलाकतें हो रही हैं सिंध की, मैं तफसील से बात करूंगा डेंगू पे, लेकिन बाद में, पहले जरा इस इशू को हम निपटा दें। तो जो मूवमेंट होनी चाहिए थी मेडिसिन की या डॉक्टर्स की उन इलाकों में जहां जरूरत है, क्योंकि जो डेथ टोल आ रहा है रोजाना की बुनियाद पे वो
انہی وبائی امراض کی وجہ سے ہے کہ جو اس سیلاب کے متاثرین میں موجود ہیں. تو آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ کیا امراض ہیں جو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں اور کیا ضرورت ہے کہ یہاں سے لوگ وہاں پہ جائیں ڈاکٹرز؟ ہاں بالکل، اس میں دیکھیں جو سب سے بڑا پرابلم ہے اور جو پچھلے سال بھی جو رہا وہ نمبر 1 پہ جو ہے وہ پیٹ کی بیماریاں، اور جس کو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ دست کی اور الٹی کی اور وامٹنگ اور ڈائریا یا گیسٹرو انٹرائٹس ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے، وہ ایک پرابلم ہے بہت بڑا. اور یہ پانی سے پیدا ہوتی، خراب پانی سے، اور پانی سے پیدا ہونے والی اور بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں ٹائیفائڈ ہے، ہیپیٹائٹس اے ہے، ای ہے، کولرا ہے. تو یہ سب کے سمٹمز آلموسٹ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. تو سب سے میجر پرابلم جس وقت ہو رہا ہے وہاں پہ پچھلے سال کی طرح ابھی بھی وہی ہو رہا ہے. فرق صرف اس میں اتنا ہے کہ اس میں یقیناً شروع میں جب پچھلے سال میں یہ ہوا تھا کہ جلدی ریہیبلیٹیٹ کر گئے تھے، لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن ہو گئی تھی، لوگ خشکی پہ جلدی آ گئے تھے. اور اس وقت جو ہے اچانک پانی جو آیا تو لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں پائے، اور جو جہاں ہے، اور ایک سائیکی بھی ہے اس علاقے کی، لوگ اپنا علاقہ جو ہے نا بہت دیر سے چھوڑتے ہیں. ٹھیک، وہاں ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ بھائی آپ ادھر سے یہاں آ جاؤ، وہ 1 انچ زمین آگے پیچھے نہیں کرتے. کسی کے لیے بھی ویسے اپنی زمین چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے ادھر گئے اور یہ ہماری زمین گئی. پلس اپنے مویشی نہیں چھوڑتے وہ لوگ، اور وہ مویشی کو بھی ساتھ ساتھ رکھتے ہیں، ساتھ سلاتے ہیں، تو اس سے بھی ایک ہائیجین کا پرابلم ہوتا ہے اور اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. دوسرے نمبر پہ ملیریا وہاں بہت ہے، پھر اسکن کی ڈیزیزز بہت زیادہ ہیں، آنکھوں کی بیماریاں ہو رہی ہیں، پھر جو ہمارا شعبہ ہے نزلہ زکام اور سانس کی بیماریاں، یہ وہاں پہ بہت زیادہ اس وقت ہے. اور پھر تھوڑے بہت جو ہیں وہ وہاں پہ سانپ کے کاٹنے کے کیسز بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ملا کر وہاں پہ ڈیتھ ٹول جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہاں پر پرومپٹ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی، مریض پہنچ نہیں پاتا ڈاکٹر کے پاس یا ڈاکٹر مریض کے پاس، جو جہاں ہے وہاں اپنے حساب سے وہ علاج کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو فوری طور پہ کچھ نہ کچھ ایسا سسٹم بنانا پڑے گا. اور یہ آرمی اور نیوی پی ایم اے کیا کر رہی ہے اس وقت ہمارا، اور جو موومنٹ کا میں نے سوال کیا تھا کہ یہاں سے کتنے لوگ موو کریں، کیونکہ پہلے بہت زیادہ تھا، اب ذرا کچھ کم تاثر مل رہا ہے. بالکل، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا پی ایم اے کی جہاں تک میں بات کر سکتا ہوں کہ پی ایم اے میں ہمارا ایک بڑا اچھا سسٹم ڈیولپ ہو گیا ہے پچھلے سال سے اور ابھی بھی. اور پچھلے سال میں تو خیر ہماری یہاں سے کراچی سے بہت سے لوگ گئے تھے، ابھی ہماری ٹیم بہت کم جاتی ہے، ابھی بھی کچھ لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ. لیکن ہماری جتنی بھی برانچز ہیں پی ایم اے کی، جتنی برانچز ہیں پی ایم اے کی، جتنے ڈاکٹرز ہیں، تو ہمارے لیے یہ ایزی ہو گیا ہے کہ ہم نے کیمپ یہاں رکھا ہے، یہاں سے ہم ان کو ڈیل کر رہے ہیں، جو جتنی بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہم کراچی سے وہاں بھیج رہے ہیں ان کو، اور وہاں پہ پی ایم اے کے ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں. تو وہاں ان کو نہ لینگویج کا پرابلم ہے، نہ ان کو کوئی لوکلز ہیں، ان کو پتا ہے کہ کس گلی میں کون سی روڈ جو ہے جو پانی سے چھپی ہوئی ہے، تو وہ گاڑی نکال لیتے ہیں یا اپنی موٹر بائک نکال لیتے ہیں. اور ایک نیا آدمی جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ یہ سیلاب ہے، اس میں کھڈا نہ ہو. تو یہ ہمیں ایڈوانٹیج ہے تھوڑا سا. اور پھر ہم ابھی تو شروع میں جو صورتحال ہے وہ ہم نے میڈیسنز پہ زیادہ زور دیا ہے. گو کہ پچھلے سال ہم نے راشن اور دوسری بہت ساری چیزیں بھی ہم نے دی تھی، لیکن اس وقت ہم جو دے رہے ہیں وہ ایک تو نیٹنگ، وہ ہے ہم نیٹ سے جو مچھردانیاں ہیں وہ بھی ہم وہاں دے رہے ہیں وہاں پہ، تاکہ وہاں مچھر بہت زیادہ ہے. اس وقت جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ گندگی اور اس کی وجہ سے. ڈاکٹر صغیر صاحب کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیونکہ ایک بہت بڑا علاقہ افیکٹڈ ہے، 80 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہو گئے ہیں، اور اس وقت بڑی تعداد جو ہے وہ سڑکوں کے ارد گرد جو ہے موجود ہے، حکومت کی جانب سے ایک کوارڈینیشن کا یا مینجمنٹ کا فقدان جو ہے نظر آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر کیسر سجاد بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ بھیج رہے ہیں، لیکن جب ہم گراؤنڈ پہ جاتے ہیں یا تو اس کا میگنیٹیوڈ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں لوگ نظر نہیں آتے، ڈاکٹرز نظر نہیں آتے، تو اس کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے بہتر انداز میں کہ صحت کی وجہ سے جو ہے اموات نہ ہوں؟ کیا کہیں گے آپ؟ رضوان، بنیادی بات یہ ہے کہ جب صورت کسی ملک کی ایڈوانسمنٹ پر مبنی ہو تو یہی کچھ ہوتا ہے. پچھلے سال تک ہمیں جو پرابلمز آ رہی تھی وہ ڈپلیکیشنز کی آ رہی تھی. لوگ دنیا بھر سے جو امداد دے رہے تھے تو وہاں یہ بات کرنی پڑ رہی تھی کہ بھائی آپ یہ چیز دیں، آپ فلاں چیز نہ دیں. مسائل اس پر ڈپلیکیشن کے تھے.
ابھی تو یہاں پر کوئی کوآرڈینیشن ہی نہیں ہے. یہ پی ایم اے سے آپ سوال کر رہے ہیں, ان کا کام تھوڑی ہے وہاں پہ جا کے کام کرنا. لیکن یہی بات تمام اداروں کے ساتھ ہے, تمام WHO اور جتنے بھی متعلقہ صحت کے ادارے ہیں ان کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے. کسی نے ادارے سے بات ہی نہیں کی نا کہ انہوں نے جانا ہے. جس ملک میں ڈینگی کا اجلاس اگر انٹیریئر منسٹر کرتا ہو, ڈینگی پہ بات کرتا ہو, اور وہ اجلاس بلا کے اس پہ بات کرتا ہو اور اس کی اتنی ہائپ بن جائے کرتی ہو, تو اس ملک میں تو ایسے ہی ہوگا. اس ملک میں اسی طرح سے ایڈوکزم پریویل کرتا رہے گا. سی ایم اور پرائم منسٹر اپنے پاس 15 وزارتیں لے کے بیٹھے رہیں گے, اور اس کے بعد پھر جب ایسے مواقع آئیں گے, کوئی ڈیزاسٹر, کوئی ڈینگی, کوئی سیلاب کا سامنا ہوگا, تو اس وقت یہی کچھ ہوگا. لوگ نظر ہی نہیں آئیں گے, کوئی اقوامی ادارہ نظر نہیں آئے گا. لاسٹ ایئر مجھے یاد ہے ورلڈ فوڈ پروگرام, UNICEF, WHO, UN, کون سے ادارہ ایسا نہیں تھا, کون سی NGO نہیں تھی جو فیلڈ میں تھی. وہ اسی لیے تھی نا کہ لوگ تھے, لوگ فیلڈ میں کھڑے تھے, لوگ وہاں پہ اپنا رول ادا کر رہے تھے. اگر وزارت صحت کے لوگ تھے تو وہ کام کر رہے تھے. ابھی وہ آدمی جس کے پاس پہلے ہی 50,000 ذمہ داریاں ہیں, تو وہ کہاں سے کرے گا, کہاں سے لوگوں کو بچائے گا. اور وہ تو اس وقت پریزیڈنٹ صاحب کے پروٹوکول میں ہی موجود ہے. ابھی آپ روزانہ کی فوٹیج دیکھ رہے ہوں گے کہ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں, تو لوگ جو مل رہے ہیں اور جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اسی سے باہر نہیں نکل پا رہے. وہ ان کا کام نہیں ہے نا ڈینگی کی علاج کی سربراہی کرنا. جس کا کام ہے وہ کرے, سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے تھوڑی ہے. اور بنیادی بات یہ کہ ابھی صرف پوائنٹ اسکورنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور کچھ نہیں ہے. ایک دوسرے کو سندھ کے اندر سیلاب کے تناظر میں حکومت کو یا یوں کہہ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کو رگڑا جا رہا ہے. دوسری طرف وہاں پہ جو رگڑا لگ رہا ہے وہ PMLN کو لگ رہا ہے ڈینگی کی آڑ میں. کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, لوگ مر رہے ہیں, کسی کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے جنازوں میں شرکت کر لے, وہ جا کے ان کے گھروں پہ 2 دلاسے کے الفاظ دے سکے, تعزیت کر سکے. کسی کے پاس یہ وقت ہی نہیں ہے. پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے چینلز پہ بیٹھ کے کہ جی یہ دوائیں جعلی تھیں, یہ ایسے ہونا چاہیے تھا, وہ ویسے ہونا چاہیے تھا. بات یہ کہ اس طرح سے تھوڑی ہوتا ہے. لوگوں کے درمیان جا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے, ان کی خوشی اور غمی میں ساتھ دینا پڑتا ہے. جبھی تو کوئی مائل اسٹون یا کوئی اس قسم کی چیز آپ اچیو کر سکتے ہیں. صرف باتیں کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے, فوٹو سیشن سے نہیں ہوتا. لوگوں کے مسائل سمجھنے پڑتے ہیں, وہ ایڈریس کرنا پڑتا ہے. صرف سیلاب اور ڈینگی میں ہمیں کیوں یاد آ جاتی ہے ساری باتیں, اور ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی کیوں نہیں ہے کہ ہم پورے سال بیٹھ کے ریویو کرتے ہوں. ہمارے پاس کیوں ڈیزاسٹر کاؤنٹر ٹیررزم یا ٹیررزم کاؤنٹر پالیسی نہیں ہے, کوئی میکینزم نہیں ہے ڈیزاسٹر کو ہمارے پاس. آپ بہت زبردست بات کہہ رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو اینول بنیادوں پر جو ہے کام ہو, اور جو منسٹری ہوتی ہے وہ بہتر انداز میں کام کر پاتی ہے. جو پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا, اس سال تھوڑی سی کمی محسوس ہو رہی ہے. ٹائم اس وقت ایک بریک کا, بریک کے فوراً حاضر ہوتے ہیں اور ڈینگی کی طرف بھی تھوڑا سفر کریں گے. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ صحت ہی سب کچھ ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے. ڈاکٹر کیسر سجاد ہمارے اسٹوڈیو میں ہیں, اور ڈاکٹر صغیر احمد صاحب جو لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. صحت سب سے بڑا مسئلہ ہے اگر دیکھا جائے تو, اور کسی بھی ویلفیئر اسٹیٹ میں خاص طور پہ صحت اور تعلیم جو ہے وہ سب سے زیادہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں یہی جو ہے وہ اگر ہم ایک اس کی لسٹ بنائیں تو باٹم لائن سے شاید یہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہوں گے. اور اس وقت جو خاص طور پہ ضرورت ہے سیلاب کے متاثرین جو ہیں وہاں جو میڈیسنز کی ضرورت ہے, ڈاکٹر کی ضرورت ہے, اس پر ہم نے گفتگو کی ہے. تھوڑا سا ڈینگی پہ میں آغاز کرنا چاہوں گا بات کا. خاص طور پہ لاہور میں ایک خوف کا عالم ہے, اور وہاں پہ خوف بہت زیادہ موجود ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا نہیں ڈرنا چاہیے. ابھی ڈاکٹر کیسر سجاد بھی مجھ سے بریک میں یہ کہہ رہے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جب روزانہ یہ نیوز آ رہی ہو کہ 10 لوگ جو ہے ڈینگی کی وجہ سے انتقال کر گئے, اور چاہے 1000 لوگ جا رہے ہوں روزانہ اپنا ٹیسٹ کرانے, یا 1500-2000 کے قریب لوگ جا رہے ہیں, تو وہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ وہ 10 میں سے 5 میں سے ایک میں بھی ہو سکتا ہوں. تو اس لیے اتنا خوف اور ڈر جو ہے موجود ہے. تعلیمی ادارے بند ہیں, اور T20 جو ہے وہ بھی اب کراچی شفٹ ہو رہا ہے. گو کہ کل اتفاق سے میں بھی موجود تھا اس میٹنگ میں. پریزیڈنٹ صاحب نے جب کہا جاوید ندا صاحب کے کہنے پہ کہ نہیں جی T20 کراچی شفٹ ہونا چاہیے, ڈینگی کا مسئلہ ہے, تو اعجاز بٹ صاحب نے جس طرح سے منع کیا کلیئر ورڈز میں اس وقت, تو لوگ پورا ہاؤس جو وہاں سب بیٹھے ہوئے سب حیران پریشان ہو گئے. خیر بعد میں انہوں نے پھر وہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں کراچی شفٹ کر لیتے ہیں. تو ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ڈینگی سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں بالکل بھی. دیکھیں رضوان, بات ساری یہ ہے کہ کراچی میں 2006 میں
یہ پرابلم آیا تھا اور وہ اس وقت 50 لوگ مر گئے تھے، انتقال کر گئے تھے، اور پورے پاکستان میں 52 لوگ ٹوٹل مرے تھے، جس میں سے 50 کراچی کے. اور وہ صرف اور صرف جو پرابلم ہوئی تھی وہ لیک آف نالج کی، آگاہی کی پرابلم تھی. اور ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ بڑا پی ایم اے، میں اس وقت جنرل سیکرٹری تھا کراچی کا، اور پی ایم اے نے اتنا اچھا کام کیا اس وقت، اتنی اویئرنیس دی، کیونکہ یہ ایک نئی چیز آئی تھی، لوگوں کو پتا نہیں تھا، ایون کہ ڈاکٹرز کو نہیں پتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. اور اس کو لوگوں نے سمجھا، اور پھر وہ 2007-8 میں اللہ کا شکر ہے کہ 2-3 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی. یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ڈینگی بالکل بھی جان لیوا نہیں ہوتا مرض. اچھا، یہ جو اخباروں میں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ڈینگی ایک جان لیوا مرض ہے، یہ میں آج رضوان آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈینگی جملہ بالکل غلط ہے. ایک تو پنجاب گورنمنٹ نے غلط جملہ شروع کیا کہ اشتہار دیا کہ جان لیوا ثابت ہے، پھر اس سے بڑھ کر یہ جو اسپرے کرنے والی، مچھر مارنے والی جو کمپنیاں ہیں، انہوں نے اپنے اشتہارات بنائے کہ ڈینگی جان لیوا مرض ہے. اس کے بعد اپنی جو ہے نا بنا دیا انہوں نے. اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، ٹیلی ویژن پہ ایڈ آ رہے ہیں. یہ بالکل، بلکہ میں آپ کے توسط سے پیمرا کو اور دوسرے جو یہ اتھارٹیز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ فوراً بند کرایا جائے، یہ جملہ نکالا جائے کہ ڈینگی جو ہے جان لیوا. 90 to 95% لوگ جو ہے. کیسے؟ اب کیونکہ میں بتا رہا ہوں، روزانہ 10 لوگ تو انتقال کا، میں بالکل بتا رہا ہوں کہ یہ لاجک اور یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ ہر بخار ڈینگی کا بخار نہیں ہوتا، ہر بخار ڈینگی کا بخار نہیں ہوتا. وائرل نزلہ زکام ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، خود بخود چلا جاتا ہے. وائرس ہمیشہ اپنی میعاد پوری کرتا ہے، 3 دن 4 دن 10 دن، اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اس کے قوانین ہیں، اس کو آپ فالو کریں گے تو آپ سیٹل رہیں گے. اگر آپ اس قوانین کو ڈیمیج کرتے ہیں تو آپ پرابلم میں. قوانین کیا ہے یہ میں آپ سے سمجھوں گا، لیکن ڈاکٹر صغیر سے میں لاسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صغیر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے لاسٹ سیشن میں ایک بات بالکل ٹھیک کی کہ یہاں پہ سارا ملبہ جو ہے سندھ میں پیپلز پارٹی پر، اور پنجاب میں سارا ملبہ جو مسلم لیگ نون پہ ڈالا جا رہا ہے. اس وقت مسلم لیگ نون نے ایک اچھی کوشش کی ہے کہ جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر اپنے ورکرز کو بھیجا ہوا ہے، جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں جو پیشنٹ کو ریسیو کرتے ہیں، اور سیاسی جماعت کے طور پہ وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے یہ الگ بحث ہے، وہ لیٹ جاگے وہ جلدی جاگے وہ ایک الگ بحث ہے، وہ صحیح ڈائریکشن پہ ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک الگ بحث ہے. لیکن وہاں پہ ان کی پریزنس موجود ہے، جبکہ پنجاب کی دوسری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں. ڈاکٹر صغیر احمد صاحب، آپ منسٹر رہے ہیں ہیلتھ کے، اور آپ کی سربراہی میں ڈینگی کا سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی میں بہت زبردست طریقے سے مقابلہ رہا ہے. کیا یہ وقت نہیں ہے کہ سیاسی اختلافات کو بلا کے، سری لنکا سے تو ہم ٹیم بلا لیتے ہیں، ہمارے جو ایکسپرٹس موجود ہیں، اور یہاں پہ بہت بہتر انداز میں 4-5 سالوں سے کراچی میں اس ڈینگی سے لڑا گیا ہے، تو ہم اپنی سندھ کی ٹیم لے کر یا کراچی کی ٹیم لے کر آپ بلکہ خود جو ہے آگے بڑھے اور متحدہ قومی موومنٹ آگے بڑھے اور پنجاب جائے. کیا کہنا چاہیں گے؟ درست ہے آپ کی بات. یقیناً جو انٹرنلی جو چیزیں ایڈجسٹ ہو سکتی ہوں ہمیں اسی طرح سے آپس میں کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. اور نہ کہ سری لنکا سے لوگوں کو بلایا جائے. یقیناً پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی ایکسپرٹیز ہے، ان کو یقیناً ان سے رجوع کیا جا سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے جو صورتحال ہے، ایک تو یہ ہے کہ میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا اس موقع پہ کہ 3 سال جب ہم نے اس کو فیس کیا تو ہمیں صرف رو دو کے بہت شور شرابے کے بعد 1 کروڑ روپے ہمیں بہت احسانات کے بعد چیف منسٹر صاحب نے عطا کیے تھے. ٹھیک ہے. اور صرف یہ میں اس کی موازنہ پیش کر رہا ہوں کہ 3 سال میں 1 کروڑ روپے، اور وہ بھی چینلز پہ آ کر اس وقت جو بھی ایڈوائزر صاحبہ تھی انفارمیشن کی، انہوں نے بڑے بانگے دوال یہ بات کی تھی کہ جی ہم نے تو پیسے دیے ہوئے اور بجٹ میں کیوں نہیں مانگے جاتے. تو 3 سال میں ہمیں تو یہ ملا، اور اس کے بعد یہ صورتحال تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹریٹجی وضع کرنا بہت ضروری ہے کہ ڈینگی کے لیے ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب نے جو بات کی کہ ڈینگی جان لیوا مرض نہیں ہے، اور ڈینگی کے کیسز کمپلیکیشن میں جائیں گے تو موت ہو سکتی ہے. اور دوسری بات کہ جو اسٹریٹجی یہاں تو میں بتا رہا ہوں نا، پوائنٹ اسکورنگ کا معاملہ ہے. کسی نے کوئی ریسرچ کھولنے کی بھی شاید زحمت نہیں کی ہو جس شہر میں 50 آدمی ڈینگی کے موت کا شکار، ڈینگی کی ایسے موت کا شکار ہو چکا ہو.
उस पे किसी आदमी ने अभी तक ये भी गौर करना नहीं इसे मुनासिब समझा कि भाई के 5वें दिन आप टेस्ट कर रहे हैं, 5वें 5th to 7th डे आप टेस्ट कर रहे हैं डेंगू एंटीबॉडीज का। ये डॉक्टर कैसर सज्जाद मौजूद है, इनसे पूछें कि अगर 4थे या 5वें दिन से पहले ही वो आदमी इंतकाल कर जाए, उससे पहले उसके प्लेटलेट्स इस हद तक गिर जाए, तो क्या करेंगे आप उस वक्त? बिल्कुल। और दूसरी बात कि लास्ट ईयर हमने ये इंट्रोड्यूस कराया है कि एंटीजन से हम टेस्ट करना हमने शुरू किया था कि जिस टाइम वायरुलेंस होगी, जिस टाइम पेशेंट इन्फेक्ट होगा, उसी वक्त वो टेस्ट हो सकेगा और उसी मोमेंट वो पेशेंट डायग्नोज हो जाएगा कि आया डेंगू का पेशेंट है या नहीं। ठीक है। तो एक तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डायग्नोसिस हो सके, और अगर डायग्नोसिस बहुत लेट हो रही है तो कॉम्प्लिकेशंस की वजह से यकीनन डेथ हो जाएंगी। ये एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और मुझे तो हैरत है, श्रीलंका से टीम बुलाई जा सकती है, उस पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, और ये सादा सी बात जो CDC अमेरिका का जो इदारा है जो इन्फेक्शियस डिजीज मैनेज करता है उसकी वेबसाइट पे है, दीगर जगहों पे हमने सिंध में इसको अडॉप्ट किया है, तो उसके बावजूद सिर्फ यही बातें हो रही हैं और इस तरह से इसको अगर मैनेज करने की ये सूरत हाल है तो यकीन इससे सीरियसनेस का अंदाजा हो रहा है। नहीं, मेरा सवाल अपनी जगह पर है डॉक्टर सगीर कि आप क्या थोड़ा इसमें प्रोएक्टिव रोल ले सकते हैं कि यहाँ से टीम हम जो है वो भेजें? अल्ताफ भाई ने तो पहले दिन से बात की हुई है, फिर मुस्तफा कमाल साहब ने जब KKF की जब ब्रीफिंग दी उस वक्त ये बात की अल्ताफ भाई के बिहाफ पे कि MQM हाजिर है, MQM का एक कारकुन हाजिर है, और हमारी अगर टेक्निकल किसी भी किस्म की एक्सपर्टीज की अगर जरूरत है तो हम उसके लिए हाजिर हैं। लेकिन बात यह कि जब हमारी नाक इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हो, हमारे ईगो इश्यूज इतने ज्यादा हो चुके हैं, तो फिर हमारे सामने लोग मरते रहेंगे लेकिन हम अपने लोगों से नहीं पूछेंगे। यही एटीट्यूड है और यही डिमॉन्स्ट्रेट किया गया, और हमने तो ओपनली किया और हम अभी भी इस पर वर्किंग कर रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे कारकुनान खून की एहतियात दें, प्लेटलेट दें, मेगा यूनिट्स हम प्रोवाइड करें, पंजाब के अपने भाइयों को बचा सकें। हम तो इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमें लोग एक्सेस तो दें वहां पर, लेकिन बदकिस्मती से जब जब हम पंजाब का रुख करते हैं तो हमारे साथ वो कुछ होता है जो हमने पिछले अप्रैल से देख रहे हैं। कहीं पे हमारे साथ कोई सिलसिला शुरू हो जाता है, कहीं पे हमारे लोग कत्ल करने शुरू कर दिए जाते हैं। 1992 में भी यही हुआ। तो भाई हमने तो अपनी एक्सपर्टीज ऑफर की हुई है। शहबाज शरीफ साहब PMLN अगर उसको यूज करना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं, और बिल्कुल उस पर हम किसी भी लम्हे ना खून देने से, ना माली मदद करने से, ना ह्यूमन रिसोर्सेज से हम कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सगीर अहमद साहब, आप हमारे साथ रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी, ये तो बहुत अच्छी बात की इन्होंने अपनी पेशकश दी है। अब ये पंजाब गवर्नमेंट का काम है कि यहाँ के अगर सियासी तौर से भी हट के बात की जाए तो यहाँ जो डॉक्टर्स मौजूद हैं उनसे उनकी एक्सपर्टीज को अवेल किया जा सकता है। मैं जल्दी जल्दी कुछ सवाल कर लेता हूँ डॉक्टर कैसर सज्जाद आपसे। ये जो बात की अभी डॉक्टर सगीर ने कि लेट जा रहे हैं, लेट एग्जामिन हो रहा है। अच्छा, अब ये तो पंजाब गवर्नमेंट कोई घरों से लोगों को पकड़ के तो लाएगी नहीं कि भाई आप जरा जल्दी अपना टेस्ट करवा लो। ये तो इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है, और मीडिया के जरिए जो है जब इतनी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो जिसको थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले, मैं अभी लाहौर में था लास्ट वीक जो है, कि जिन्हें कुछ हल्का सा भी महसूस हुई बात कि बुखार भी हो रहा है तो वो पहुंच गए। अब एक तरफ तो ये नेगेटिव बात है कि जनाब उन्होंने रश कर दिया, कुछ भी नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ ये पॉजिटिव बात भी है कि लोग इतने कॉन्शियस हो गए हैं कि अपना चेक करा रहे हैं। रिजवान, ये बहुत देर से हुआ है। अच्छा, सिर्फ समझने की बात, ये जो मैं बात मेरी अधूरी रह गई उसमें ये है कि जो कवानीन है उसको अगर आपने छोड़ा, वो कवानीन बताइए, उस कवानीन को अगर आप तोड़ते हैं तो प्रॉब्लम होती है। अब कवानीन ये है कि वायरस है, ये बीमारी है वायरसेस का इलाज जो है वो कुछ दवाइयां ऐसी नहीं है कि आप दवा खाएं और ठीक हो जाए। बैक्टीरिया अगर होता है तो उसके लिए एंटीबायोटिक बहुत अच्छी दवा है, आप खाते हैं सेटल हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे कि एक आदमी को बुखार होता है, हमारे यहाँ जो सिस्टम क्या है वो सेल्फ मेडिकेशन करता है, वो क्या कहते हैं क्वैक से इलाज कराता है, अताई डॉक्टर से इलाज कराता है, वो अपनी पड़ोसन से पूछ लेती है कोई खातून, मेडिकल स्टोर पे चली जाते हैं लोग, वहां से कहते हैं कि जी मुझे बुखार हो रहा है या जिस्म में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, दवा दे दो। ये सारी प्रॉब्लम इस वजह से हुई है। जो डेंगी अगर वायरस किसी के चला गया, एक मच्छर ने काटा जो कि वायरस था डेंगी, मुझे काटा और मुझे उसने वायरस, अब करे क्या, वो आगे क्या करे ये बताइए। अब उसको करना ये चाहिए कि अगर उसके जिस्म में सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे सर में दर्द हो रहा है, नजला जुकाम से शुरू होता है, सर का दर्द और शदीद ये मतलब हड्डी टूटने, जैसे हड्डी टूटती है उसका दर्द होता है, उस तरह का दर्द होता है, जिस्म टूट रहा होता है, तो आपको ये चाहिए कि खुदारा कोई मेडिकेशन ना करें, सिवाय एक पैरासिटामोल आप ले सकते हैं। ठीक है।
جہاں آپ نے پیراڈول دی جا رہی ہے ویسے دیکھیں میں ایک بات یہ چونکہ ایک کمپنی کا نام ہے, ایک کمپنی کا اشتہار ہوتا ہے اگر آپ یہ نام لیتے ہیں تو پیراسیٹامول ایک جنرک نیم ہے. اس طرح کی دوائیاں بڑے نام سے آ رہی ہیں, تو چونکہ میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کسی کمپنی کا نام لے لو. آگے چلیں. اچھا, اب ہوتا یہ کہ آپ کو اگر آپ نے اس کے بخار کے میں اگر آپ نے ایسپرین لے لی, ایسپرین بڑے ڈیفرنٹ نام سے آتے ہیں مارکیٹوں میں, اگر آپ وہ استعمال کرتے ہیں تو آپ یہ ڈینگی کا بخار جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر آپ نے ملیریا کا علاج شروع کر دیا, آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر کو پتا نہیں, اس نے ملیریا کی دوا دے دی کہ اچھا جی آپ کو بخار ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اس کے لیے تو ضروری ہے کہ بہتر بھی یہی ہے کہ پہلے آپ ڈائگنوز کرا لیں. ایگزیکٹلی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم اب سائنس ایسی ترقی کر گئی کہ ہم ہواؤں میں نہیں علاج کرتے. اب ایک اور ہے کہ ایس ایم ایس چلتا رہا جب 2006 میں کہ جی پپیتے کا جو پتا ہے اس کا جوس پی لو اور اس کا کر لو. 600 روپے کلو مل رہا ہے تو پپیتے کا جو. اب دیکھیں نا یہ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس وقت ایک میرے جاننے والی کی بیگم مر گئی. اب ایک صرف ذہن, ہمارے لوگوں کے ذہن کا ایک اندازہ لگائیں کہ میں ان کو کہتا رہا, وہ مجھے فون پہ پوچھتے رہے, میں ان سے کہتا رہا کہ آپ میں نے کہا دیکھیں میں سائنٹیفکلی یہ پروون نہیں ہے, لیکن میں آپ کو منع نہیں کروں گا, آپ کسی کا بھی جوس لے لیں, کسی کا بھی رس پی لیں, لیکن خدارا آپ سی بی سی کرا لیں, کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ, بلڈ کی پکچر ہمیں پتا چل جائے کہ آپ کی پلیٹلیٹس کی کیا تعداد ہے. وہ آج کل کرتے رہے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے انڈیا میں فون کر کے پوچھا ہے اپنے شہر, وہ کہتے ہیں ہاں یہی پلاتے رہو صحیح ہو جائے گا. آخر یہ ہوا کہ 5ویں-6 دن میں ان کی بیگم شوق میں چلی گئی. جب وہ ہسپتال لے کے گئے تو ان کا جو پلیٹلیٹس تھا وہ 10,000 پہ تھا یا 10,000 سے بھی کم تھا, اور پھر شوق سے واپس نہیں آئی, مر گئی. میں یہاں آپ کو روکتا ہوں. ناظرین بہت امپورٹنٹ ہے, صرف اور صرف پاکستان میں مختلف شہروں میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام, وہ یہ مت سمجھیں کہ اگر ڈینگی کی بات کر رہے ہیں تو صرف یہ لاہور کے لیے پروگرام ہو رہا ہے. یہ ڈینگی جو ہے اس وقت ٹریول کر گیا ہے, کراچی میں بھی موجود ہے, پنجاب کے ڈفرینٹ علاقوں میں بھی موجود ہے, سندھ میں بھی موجود ہے. یہ احتیاطی تدابیر جو ہیں یہ سب آپ نوٹ کریں, آپ کی جان بہت قیمتی ہے. بریک کے بعد اس جو قوانین کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر کیسر سجاد, اس کو میں 1 بائی 1 پوچھوں گا. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. گو کہ ہو سکتا ہے آپ نے ڈینگی وائرس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیا ہو, لیکن ایک دفعہ دوبارہ سمجھ لیجئے, اور بہت ضروری ہے, آپ کی جان بہت قیمتی ہے. ڈاکٹر کیسر سجاد ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. جی ڈاکٹر صاحب, ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اپنی بات. دیکھیں جو باتیں میں بتا رہا ہوں نا, یہ بیسک چیز ہے. اگر یہی باتوں کو عمل کر لیا جاتا تو آج پنجاب میں یہ حالت نہیں ہوتی. اور ابھی بھی جو لوگ, بہت دیر ہو گئی ہے, ابھی بھی لوگوں کو چاہیے بالکل پینک نہ پھیلے. اس کی جو قوانین کی جو بار بار میں ایک جملہ یوز کر رہا ہوں, اس میں صرف یہی ہے کہ اگر کسی کو جسم ٹوٹتا ہے اور بخار محسوس ہوتا ہے, تھرمامیٹر گھر پہ رکھیں. ایک تو بدقسمتی جعفر یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ صحت کو, سرکار نے تو خیر بالکل ہی ان کی پرائرٹیز نہیں ہے, سرکار کی تو پرائرٹی نہیں, لیکن ہم عوام کی بھی میں نے دیکھا یہ ہے کہ لوگ لفٹ نہیں کراتے. اور کوئی اگر ڈاکٹر بات کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس کو چینل چینج کر دیتے ہیں, کوئی میوزک کا پروگرام یا کوئی ڈرامہ دیکھ لیا, جو میں کہتا ہوں غلط ہے. آپ کو اویئر ہونا چاہیے بیماریوں کے متعلق, تو آپ کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے اور یہ جان لیوا نہیں ثابت ہوگا. اب اگر آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ سمپل یہ کریں, تھرمامیٹر سے دیکھ لیں. اگر آپ کو ذرا پرابلم لگتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جائیں, پیراسیٹامول جا کے آپ لے لیں, آپ سمپل, بہت سارے ناموں سے دستیاب ہیں. اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ایک دن کریں, یہ نہیں کہ آپ 3-4 دن بیٹھ کے آپ پیراسیٹامول کھا رہے ہیں, آپ آج ایک دن دیکھ لیں کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکے, نیکسٹ ڈے اگر آپ کو بخار رہتا ہے تو آپ ضرور کوالیفائڈ ڈاکٹر سے جا کے مشورہ کریں, جو آپ کا سی بی سی کرا لے گا, کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ, یا اس کو سی پی بھی کہتے ہیں, جس سے یہ پتا چل جائے کہ بیسک بات. یہاں ایک بات اور سمجھنی ہے کہ لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ڈینگی کا ٹیسٹ کہاں ہوتا ہے, ڈینگی کا ٹیسٹ کرانا, ڈینگی کے بھائی ڈینگی کا ٹیسٹ نہیں کرانا. آپ کو پہلی منزل پہ جانا ہے تو آپ ایک دم سے اچھل کے نہیں جائیں گے, آپ ایک قدم اسٹیپ بائی اسٹیپ, آپ پہلے سی بی سی کرائیے. اس کے بعد اگر اس کے اندر پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہوتی ہے یا ڈبلیو بی سی کی تعداد, یا وہ ڈاکٹر سمجھے گا, کوالیفائڈ جو ڈاکٹر جس کے پاس آپ گئے ہیں, وہ پھر آپ کا مزید سمجھے گا کہ یہ پرابلم ہے, پھر وہ ڈینگی پازیٹیو یا نیگیٹو کرے گا. اس کے بعد علاج کا مرحلہ ہوگا. تو سب سے بیسک چیز ہے وہ ہے ڈائگنوسس. اچھا یہ جو جانا ہے سی بی سی کرانے کے لیے,
یہ اگر بخار نہیں ہو رہا، صرف جسم میں درد ہو رہا ہے، یا اور کون سے سمپٹمس ہیں جس کی وجہ سے اسے کرا لینا چاہیے سی بی سی؟ نہیں دیکھیں، میں پھر بخار اس میں ضروری ہے. دیکھیں میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ جسم میں درد ہے، آنکھوں کے اندر درد ہو رہا ہے، سر پھٹ رہا ہے، اور جسم میں درد اس طرح سے جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں، پھر اس سے بعض دفعہ جو ہے وہ اچھا ڈینگی کا جو یہ مچھر ہے یہ جس وقت کاٹتا ہے آپ کو، کیونکہ مجھے بھی 3 دن ہوگا لاہور سے آئے ہوئے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ تو کتنے دن تک کے بعد تک جو ہے وہ آپ کو رہتا ہے؟ 2-3 دن کے بعد ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ہاں دیکھیں مسئلہ یہ سارا جعفر کہ آپ اس کو چھوڑ دیں. میں ایک چیز اور میں یہاں ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے دیکھا ٹیلی ویژن پہ اس کا فوراً رزلٹ آ جاتا ہے مچھر کے کاٹنے کے بعد، یا کچھ ٹائم کے بعد؟ آپ کو نہیں پتا لگتا. آپ کو نہیں پتا لگتا کہ مچھر بعض دفعہ کاٹ کے چلا جاتا ہے، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ مچھر نے کاٹا ہے کہ نہیں کاٹا. اچھا کبھی مچھر کاٹنے کے بعد اس جگہ پہ محسوس ہوتا ہے، اور بہت ہی پین ہوتا ہے، پنچنگ ہوتی ہے، مطلب چبھ گئی کوئی چیز، تو وہ ڈینگی کا ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے نہیں ضروری نہیں ہے. دیکھیں مچھر کے نہ یہ جو کہیں میں نے دیکھا ٹیلی ویژن میں کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ مچھر کا کلر ایسا ہوگا، بلیک ہوگا، اور یہ پر ہوگا، اور وہ سلو فلائی کرے گا یا تیز فلائی کرے گا، اور اس طرح یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے کہ کسی نے بھی مچھر کسی نے بھی کاٹا، آپ کو جو پرابلم ہے، جو سمٹمز ہے، اس کی ڈائگنوسس ضروری ہے. کیا وہ ملیریا کا بخار ہے؟ سب ملتا جلتا ہے. کیا اس وقت شہر میں، ہمارے یہاں بھی، کراچی میں بھی، اور لاہور میں بھی، اس وقت پنجاب میں بھی یہ ڈینگی کا بخار ہے، ٹائیفائڈ کا بخار ہے، کیا کہتے ہیں یہ جو نزلہ زکام کا وائرل ہے اس کا بخار ہے، ملیریا کا بخار ہے. تو آپ بیٹھ کے ہر بخار کو اگر آپ ڈینگی کریں گے تو آپ سائیکولوجیکلی آپ تو ویسے ہی ویک ہو جائیں گے، اور وائرسز ویکنس پہ ہی آتا ہے. اگر آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اگر آپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، امیونٹی آپ کی بہت اسٹرانگ ہے، تو شاید آپ پر وائرس جتنا افیکٹ نہ کرے. آپ 2 دن 1 دن ہلکے سے آپ کو بخار ہوا اور آپ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے. ڈینگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے ایسا. آپ تو کرنا یہ چاہیے یہاں پر لوگوں کو کہ پراپر اپنی ڈائگنوسس کریں، ڈائگنوسس کروائیں، اور خدارہ سیلف میڈیکیشنز نہ کریں. اگر کسی کویکس یا کسی ڈاکٹرز کے لیے، جونیئر ڈاکٹرز ہوں، ان کے لیے میں کہتا ہوں اگر فرض کریں آپ کی کوئی اور علاج چل رہا ہے اور اس کی میڈیسنز آپ لے رہے ہیں، اور پھر اسی کے درمیان آپ کو یہ ڈینگی ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ میڈیسن بھی ڈراپ کر دیں گے؟ نہیں دیکھیں یہ جعفر یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. دیکھیں یہ سارے فیصلے وہ مریض نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وہ تو ڈاکٹر سے کسی سے علاج کرا رہا ہے، اس کی دوا کھا رہا ہے وہ، تو اب اس کو اگر ڈائگنوسس ہو گیا ڈینگی تو وہ بھی وہ بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں. ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں. اگر اب ڈائگنوس ہو گیا ہے کہ آپ کو ڈینگی ہے، ڈائگنوس ہو گیا نا ڈینگی ہے، تو اب آپ کو ڈینگی ہونے کے بعد ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں. ڈاکٹر آپ کا روزانہ ایک سی بی سی کراتا رہے گا. بعض دفعہ جو پلیٹلیٹس کے کاؤنٹس ہیں وہ نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، کافی ہوتا ہے. ایک نارمل جو ہے 1.5 لاکھ سے 4 لاکھ پلیٹلیٹس ہونے چاہیے. تو پلیٹلیٹس جو ہے وہ 80,000 70,000 50,000 40,000 ایون کہ 10,000 تک ہونے کے بعد ہمارے کراچی میں مریض دوبارہ صحیح ہو گیا ہے. ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں، بہت پرانے جرنلسٹ ہیں، ان کو یہاں تک کہ 10,000 پہ وہ آ گئے تھے، اور پھر وہ ایک اسپتال میں گئے اور وہ بھی دیر کر رہے تھے. ان کی بیگم ان سے کہتی رہی لیکن نہیں جا رہے تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے وہ پروگرام کرتے ہیں کسی چینل پہ الیکٹرانک کے. لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ فیصلہ ڈاکٹر کرے گا کہ ابھی آپ کو پلیٹلیٹس لگانے چاہیے کہ نہیں لگانے چاہیے. پلیٹلیٹ سے مراد یہی ہے کہ وائٹ سیلز آپ کو دیے جا رہے ہیں، اس میں سیل سیپریٹر کے ذریعے بھی ملتے ہیں، کس طرح ملیں گے، یا ڈونر چاہیے اس کے لیے؟ بالکل ڈونر چاہیے. دیکھیں اس کے لیے بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے، خون ایک دے دیا کسی نے، اس خون سے میں بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، لال سیلز ہوتے ہیں، سفید سیلز ہوتے ہیں، پلیٹلیٹس ہوتے ہیں، سیرم ہوتا ہے، اور بہت سی اس کو الگ کیا جاتا ہے. ایک مشین ہوتی ہے جو سیل سیپریٹر کہلاتا ہے، جو کہ بدقسمتی سے ہمارے ہسپتالوں میں سب ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے. ابھی لاہور میں مینٹل ہاسپٹل میں وہاں پہ موجود تھی، لیکن اب انہیں کہا گیا ہاسپٹل میں موجود. جعفر یہ بہت ہی پنچنگ والا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب ہم کسی ڈیزاسٹر میں پھنستے ہیں تو ہی ہم یہ سب باتیں کرتے ہیں. پہلے کرنا چاہیے. سیل سیپریٹر کے پاس سیل سیپریٹر سے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پلیٹلیٹس ٹرانسفیوز کیا جاتا ہے. جو ڈاکٹر سمجھتا ہے
ہے اس شعبے کا جو ایکسپرٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہاں جی اب اس کو ٹرانسفیوز کرنا چاہیے پلیٹلیٹس، پھر وہ پلیٹلیٹس ٹرانسفیوز کرتا ہے اور اس کے بعد وہ گریجولی انکریز ہونا شروع ہوتا ہے۔ جو ہم بات ہو رہی ہیں روزانہ ڈیتھ ٹول آ رہا ہے، 10 لوگ مر گئے ڈینگی کی وجہ سے، 15 لوگ مر گئے، پھر وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ وہ صرف اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ وہ اپنا علاج خود کر رہے ہیں، وہ یا تو کوالیفائڈ ڈاکٹر سے نہیں علاج کر رہے ہیں، ان کو اب دیکھیں جو لوگ مر رہے ہیں نا وہ اس لیے مر رہے ہیں کہ ان کے پلیٹلیٹس کاؤنٹ نیچے آئے، اور کس لیے آئے؟ یہ 3-4 چیزیں ہیں، یا تو وہ ایسپرین والی کوئی دوا لے رہے ہیں، یا وہ ملیریا کا علاج ہو رہا ہے ان کا، اور یا وہ اینٹی بایوٹک۔ ہمارے یہاں اینٹی بایوٹک جو ہے وہ چنے کی طرح کھایا جاتا ہے، مریض خود بھی خریدتا ہے اور ہمارے یہاں ڈاکٹرز بھی اس کو اس طرح یوز کرتے ہیں۔ اب تو ڈاکٹر کے پاس بھی لوگ نہیں جاتے، خود ہی لے لیتے ہیں، وہ خود ہی لے لیتے ہیں، میڈیکل اسٹور والا دے دیتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہے، اور یہی ریزن ہوئی ہے پنجاب میں کہ لوگ ڈر کے مارے، اور جس کے پاس گئے بھی ہیں ڈاکٹر نے اس نے کہا اچھا بھائی یہ لے لو، آپ کم از کم ایک دن ٹھہر جائیں، صبر کریں، آپ کو کوئی ضروری نہیں کہ آپ اینٹی بایوٹک لے کے ہی آپ بخار کو ختم کریں۔ تو بیسک چیز یہ ہے، اور دیکھیں یہ چیز تو ہو گیا، اب انشاءاللہ تعالی دعا یہ کہ آج مجھے پتا چلا کہ 70 سے 75 لوگ مر گئے ہیں پنجاب میں ٹوٹل، تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے۔ ڈینگی میں اگر ہم اس ایٹامک ایک کنٹری ہے ہماری، اس میں اگر ہم بڑے شرم کی بات ہے کہ 70 لوگ مر جانا اور ڈینگی سے، یہ افسوسناک بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، لیکن اب بھی وقت ہے جو ہم ڈائگنوسس کی بات کریں جعفر، حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے دیکھیں وائرسز، صرف ہم ڈینگی کر رہے ہیں، ایک کانگو وائرس ہے جس میں ایک ڈاکٹر بھی مر گیا وہاں پہ، اسی طرح سے برڈ فلو کا وائرس ہے، اور بہت سارے وائرسز ہیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، فیور آف ان نون اوریجن، یعنی کہ بخار ایسا ہے جس کا سب کچھ کرا لیں آپ لیکن اس کے رزلٹ نہیں پتہ لگتا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان میں 2006 سے چیخ رہا ہوں، کوئی وائرولوجی لیب موجود نہیں ہے۔ پاکستان میں وائرس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی لیب موجود نہیں ہے۔ ایک لیب ہونا چاہیے کم از کم کراچی کے اندر، لاہور، پنجاب میں، سندھ میں، کہ جس کی ہر طرح کی وائرولوجی لیب۔ ابھی تو جو ڈینگی چلا تو ڈینگی کی کٹس منگوا لیے، فلاں چیز چلی تو اس کے کٹس منگوا لیے، WHO سے لے لیا آپ نے۔ ہم اپنے پاس کیا رکھ رہے ہیں، اپنی تیاری کیا کرتے ہیں؟ ایک اس وقت سندھ میں ابھی بھی دیکھیں، اس وقت بھی موقع ہے، میں آپ کی توسط سے سندھ کے اور یہ جو کراچی خاص کر، میں تمام جو سرکاری اسپتالوں کے جو لوگ ذمہ داران ہیں، بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہمارے منسٹر نہیں ہے کوئی سندھ کا، جیسے کہ پنجاب کا بھی نہیں ہے، یہ بہت بڑی، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کتنے سنسیئر ہیں ہیلتھ میں۔ صرف اور صرف ایک عباسی شہید ہاسپٹل ہے جس میں ایک انہوں نے یونٹ بنایا ہوا ہے جو ڈائگنوز کر رہے ہیں، جو پلیٹلیٹس بھی دے رہے ہیں اس وقت۔ یہ تمام سرکاری اسپتالوں میں ہونا چاہیے، بہت بہت شکریہ۔ CBC سارے جگہوں پہ CBC ہونا چاہیے، بالکل، اور ٹی وی چینلز پر بھی، ہر چینل پر ایک صحت کا پروگرام لازمی ہونا چاہیے، سارے پروگرام ہوتے ہیں، اور ایجوکیشن کا پروگرام لازمی ہونا چاہیے۔ یہ پرائیورٹی جو ہے ہمیں صحت اور تعلیم کی جو ہے یہ ہر ایک نے دینی ہے، صرف گورنمنٹ نے نہیں دینی، ہر شعبے نے دینی ہے۔ انشاءاللہ منڈے کو آپ سے پھر ملاقات کروں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔